الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ کھانا شروع کرنے سے قبل بسم اللہ پڑھنا اور فارغ ہونے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا مستحب ہے۔ اس طرح کھانے میں برکت ہوتی ہے اور شیطان دور بھاگتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم کھاتے ہیں مگر سیر نہیں ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شاید تم الگ الگ ہو کر کھاتے ہو۔ صحابہ کرام نے کہا، بالکل۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مل کر کھایا کرو اور بسم اللہ پڑھا کرو، اس طرح تمہارے کھانے میں برکت ہوگی۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی گھر میں داخل ہوا اور داخلے کے وقت اور کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھ لے تو شیطان اپنی اولاد سے کہتا ہے، یہاں تمہارے لیے نہ رات گزرنے کی جگہ ہے نہ رات کا کھانا ہے۔ اگر داخلے کے وقت بسم اللہ نہیں کہتا تو شیطان کہتا ہے، رات کا ٹھکانہ بھی مل گیا، اور جب کھانے پر بسم اللہ نہیں کہتا تو شیطان کہتا ہے، کھانا بھی مل گیا۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کے ساتھ کھانے میں شریک ہوتے تو ہم میں کوئی شخص اس وقت تک ہاتھ نہ بڑھاتا جب تک کہ آپ کھانے کے لیے ہاتھ نہ بڑھاتے۔ ایک دفعہ ایک دیہاتی آیا، اس نے فوراً کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر ایک بچی آئی، گویا اسے بھی کسی نے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور فرماتے ہیں، شیطان اپنے لیے وہ کھانا حلال سمجھتا ہے جس پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے، چنانچہ وہ اس دیہاتی کو لایا کہ اس کے ذریعے کھانا حاصل کرے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ روک دیا۔ پھر وہ اس بچی کو لایا، لیکن میں نے اس کا ہاتھ بھی روک دیا۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان دونوں کے ہاتھوں کے ساتھ شیطان کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے۔ اگر کوئی شخص کھانے کے شروع میں بسم اللہ بول جائے تو درمیان میں ہی بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لے، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا۔ کھانے کی ابتدا اور انتہا نمک سے کرنا مستحب ہے۔ دائیں ہاتھ سے چھوٹا نوالا لو اور اچھی طرح چبا لو، پھر آہستہ آہستہ نگل لو۔ اگر ایک ہی قسم کا کھانا ہو تو اپنے سامنے سے کھاؤ، اور اگر ایک ہی برتن میں کئی قسم کے کھانے ہوں تو ہر طرف سے کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ اگر پھل فروٹ ہو تو اوپر سے یا درمیان سے نہ اٹھاؤ، بلکہ ایک طرف سے اٹھا کر کھاؤ۔ اگر ثرید شوربے میں بھیگی ہوئی روٹی ہو تو 3 انگلیوں سے کھاؤ اور انگلیاں چاٹو۔ کھانے پینے کی چیزوں میں پھونک نہ مارو، اور پانی وغیرہ پیتے وقت برتن میں سانس نہ لو۔ اگر سانس لینا ہو تو برتن سے منہ ہٹا کر سانس لو اور پھر برتن منہ سے لگا لو۔ کھاتے پیتے وقت ٹیک لگانا مکروہ ہے۔ کھڑے ہو کر کھانا پینا جائز ہے، البتہ بعض علماء کے نزدیک مکروہ ہے۔ بیٹھ کر کھانا پینا بہت پسندیدہ ہے۔ سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا جائز نہیں۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا کھایا تو وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتا ہے۔ اگر کھانے کے دوران چھینک آ جائے تو ناک اور منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے ڈانپ لو اور ایک طرف ہو کر چھینکو تاکہ کھانا محفوظ رہے۔ کھانے کے بعد اچھی طرح برتن صاف کرنا مستحب ہے۔ اسی طرح گرے ہوئے ریزے چن کر کھا لینا۔ اہل مجلس اگر مانوس ہوں تو ان سے
دل لگے کی باتیں کرنا اور مناسب حال واقعات سنانا مستحب ہے۔ دنیا داروں کے ساتھ پورے ادب و تمیز سے، فقراء کے ساتھ تواضع انکساری سے، عوام کے ساتھ خندہ پیشانی سے اور علماء کے ساتھ ادب و احترام سے کھانا مستحب ہے۔ اگر کسی نابینا کے ساتھ کھانے کا اتفاق ہو تو اسے دسترخوان پر چنا ہوا کھانا بنا دو، کیونکہ نابینا ہونے کی وجہ سے عمدہ کھانا اس سے رہ جائے گا۔ ولیمے کی دعوت قبول کرنا اور اس میں شریک ہونا مستحب ہے۔ اگر کھانا چاہے تو درست بننا میزبانوں کے حق میں دعا کر دے۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے دعوت قبول نہ کی اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، اور جس نے بلا دعوت شرکت کی وہ چور بن کر شریک ہوا اور ڈاکو بن کر باہر نکلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے کھانے کے آداب کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔